یہ کہانی ایک سفر کی ہے، ایک ایسی زمین کی جو کبھی غیر آباد تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر بکھرے ہوئے قبیلوں کا ایک براعظم دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنا کیسے؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اصل میں امریکی تاریخ کی کہانی مسلسل تبدیلی اور ارتقاء کی کہانی ہے۔ یہی وہ مرکزی خیال ہے جسے ہم آج تفصیل سے سمجھیں گے۔ تو چلیے اس کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں، اس دور سے جب یہاں صرف اس براعظم کے اصل باشندے رہتے تھے، اور پھر کیسے یورپیوں کی آمد سے سب کچھ بدل گیا۔ دیکھیے، یورپیوں کے آنے سے بہت پہلے شمالی امریکہ ایک جیتی جاگتی متحرک جگہ تھی۔ یہاں سینکڑوں مختلف مقامی امریکی قبائل آباد تھے۔ ذرا سوچیں، جنوب مغرب میں پیوبلو لوگ پتھر کے شاندار شہر بنا رہے تھے، شمال مشرق میں ایریکوئی قبائل نے مل کر طاقتور اتحاد بنائے ہوئے تھے، اور وسیع میدانوں میں قبائل بھینسوں کا شکار کرتے تھے۔ یہ کوئی سادہ معاشرے نہیں تھے، بلکہ ان کے اپنے تجارتی راستے تھے اور بہت ہی بھرپور ثقافتی روایات تھیں۔ لیکن پھر سال آیا 1492 کا، اور تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ کرسٹوفر کولمبس کیریبین پہنچا، اور بس یورپی تسلط کا دروازہ کھل گیا۔ اس کے بعد تو جیسے ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1607 میں انگلینڈ نے جیمز ٹاؤن میں اپنی پہلی پکی کالونی بنائی، اور پھر 1620 میں پلگرمز مذہبی آزادی کی تلاش میں پلمت آ پہنچے۔ یہ صرف تاریخیں نہیں تھیں، یہ وہ لمحات تھے جو اس براعظم کی تقدیر لکھ رہے تھے۔ اس دور میں 13 کالونیاں تو بن گئیں، لیکن ان کی بنیادوں میں ایک گہری دراڑ تھی۔ شمال کے معیشت کا دارومدار تجارت اور جہاز سازی پر تھا، جبکہ جنوب کی ساری دولت تمباکو اور کپاس کے بڑے بڑے باغات سے آتی تھی۔ لیکن اس ساری ترقی کی قیمت کون چکا رہا تھا؟ اس کی بنیاد ایک بہت ہی تاریک اور شفاف نظام پر رکھی گئی تھی: لاکھوں افریقی غلاموں کی جبری شماکت۔ تو یہ بکھری ہوئی الگ الگ سوچ رکھنے والی کالونیاں آخر متحد کیسے ہوئیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آزادی کی جنگ کیسے لڑی اور پھر ایک نئی حکومت بنانے کے چیلنج کا سامنا کیسے کیا۔ 1776 میں اعلان آزادی کے ساتھ ایک نئے ملک کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کی بنیاد میں ایک ایسا خیال تھا جو اس وقت انقلابی سمجھا جاتا تھا کہ تمام انسان برابر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ایسا نظریہ تھا جس میں دنیا بدلنے کی طاقت تھی۔ لیکن اسی آزادی کے اعلان کے سائے میں ایک بہت گہرا تضاد بھی پل رہا تھا۔ ایک طرف آزادی اور برابری کا اتنا بڑا دعویٰ، اور دوسری طرف غلامی کی وہ تلخ حقیقت جس نے لاکھوں لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا ہوا تھا۔ یہی وہ تضاد ہے جو امریکی تاریخ کے بالکل مرکز میں رہا ہے۔ اچھا، آزادی تو جیت لی، لیکن اب سوال یہ تھا کہ اس نئی قوم کو مستحکم کیسے کیا جائے۔ اس کا جواب ملا 1787 میں امریکی آئین کی شکل میں، جس نے ایک ایسی حکومت کا ڈھانچہ بنایا جو آج تک قائم ہے۔ اب ہم کہانی کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں مغرب کی طرف توسیع اور پھر خانہ جنگی نے اس قوم کو اس کی سب سے بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ 19ویں صدی میں ایک بہت ہی طاقتور نظریہ سامنے آیا: مینیفیسٹ ڈیسٹینی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ کی تقدیر میں ہی لکھا ہے کہ وہ بحر اوقیانوس سے بحر الکاہل تک پھیلے گا۔ اسی نظریے نے مغرب کی طرف توسیع کی آگ کو ایسی ہوا دی کہ اس کی راہ میں آنے والے مقامی امریکیوں کے ساتھ خوفناک تنازعات نے جنم لیا۔ یہ توسیع غلامی کے مسئلے پر قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی چلی گئی، اور آخرکار 1861 میں شمال اور جنوب کے درمیان خانہ جنگی چھڑ گئی۔ یہ ایک ایسی وحشیانہ جنگ تھی جس میں بھائی نے بھائی کا خون بہایا۔ جنگ کے آخر میں یونین تو بچ گئی، غلامی کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن اس کی قیمت اتنی بڑی تھی کہ اس نے ملک کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ خانہ جنگی کے بعد امریکہ نے ایک بہت بڑی صنعتی تبدیلی دیکھی، اور اب وہ عالمی سطح پر ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرنے والا تھا۔ خانہ جنگی کے بعد کے دور کو گلڈڈ ایج کہتے ہیں، یعنی سونے کا پانی چڑھا ہوا۔ یہ انتہاؤں کا زمانہ تھا۔ ایک طرف سٹیل، ریل روڈز اور فیکٹریوں نے امریکہ کو ایک معاشی دیو بنا دیا، اور لاکھوں تارکین وطن بہتر زندگی کی امید میں یہاں کھنچے چلے آئے۔ لیکن اس چمک کے پیچھے کی حقیقت کچھ اور تھی۔ فیکٹریوں میں کام کے غیر انسانی حالات اور امیر و غریب کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج۔
اور پھر 20ویں صدی کے شروع ہوتی امریکہ نے عالمی سٹیج پر قدم رکھا۔ یہ تبدیلی بہت تیز تھی۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم میں داخلے نے اسے عالمی سیاست میں ایک اہم کھلاڑی بنا دیا۔ پھر 1929 کی عظیم کساد بازاری نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور آخر میں 1941 میں پرل ہاربر حملے کے بعد دوسری جنگ عظیم میں شمولیت نے سب کچھ بدل دیا۔ 1945 تک جب جنگ ختم ہوئی، امریکہ ایک غالب عالمی سپر پاور بن چکا تھا۔ اب کہانی اپنے آخری حصے میں داخل ہوتی ہے۔ یہ سرد جنگ، شہری حقوق کی تحریک اور جدید دور کے نئے چیلنجز کا دور ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا دو کیمپوں میں بٹ گئی۔ امریکہ کے سامنے ایک نیا اور طاقتور حریف تھا، سوویت یونین۔ یہ سرد جنگ کا آغاز تھا، جمہوریت اور کمیونزم کے درمیان ایک عالمی نظریاتی جنگ۔ یہ دہائیوں پر محیط تناؤ کا دور تھا، جہاں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ اور خلا میں پہنچنے کی جنگ نے پوری دنیا کو ایک مستقل خطرے میں مبتلا رکھا۔ اسی دور میں امریکہ نے حیرت انگیز کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ 1969 میں چاند پر پہلا انسان اتارنا انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا سنگ میل تھا، لیکن ملک کے اندر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر جیسے رہنماؤں کی قیادت میں شہری حقوق کی تحریک برابری کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ اسی دوران ٹیکنالوجی کا انقلاب روزمرہ کی زندگی کو بدل رہا تھا، اور پھر 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے ساتھ ہی امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن کر ابھرا۔ 21ویں صدی اپنے ساتھ بالکل نئی قسم کے چیلنجز لے کر آئی۔ 2001 کے حملوں نے عالمی سلامتی کے پورے تصور کو بدل دیا، اور 2008 کے مالی بحران نے عالمی معیشت کی بنیادیں ہلا دیں۔ آج امریکہ ٹیکنالوجی اور ثقافت میں تو دنیا کی قیادت کرتا ہے، لیکن اسے اندرونی اور بیرونی محاذوں پر مسلسل نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو قدیم قبائل سے لے کر عالمی غلبے تک واقعی یہ ایک بہت ہی لمبا اور غیر معمولی سفر رہا ہے۔ تو آخر میں ہم اس کہانی کا خلاصہ کیسے کریں؟ شاید یہ جملہ سب سے بہتر ہے۔ امریکہ کی کہانی کوئی سادہ کہانی نہیں ہے، یہ جدوجہد، ترقی، تنازع اور تبدیلی کی کہانی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اس کی تاریخ آج بھی اسی لمحے لکھی جا رہی ہے۔ امریکی کہانی دراصل مسلسل جدوجہد اور ترقی کی ہی داستان ہے، اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے، اس کا اگلا باب کیا ہوگا؟